مکہ کی فضا ظلم و جور کے ان سیاہ بادلوں سے گھمبیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مقہوروں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کے اخیر کا ہے، اور غالب یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحج میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ آپ علیہ السلام خاموش رہے، کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ علیہ السلام کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کمان حمائل کے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحے رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا بیٹھے اور بولے، او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ابتداءً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا، اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت اور قوت محسوس کی۔ اسی طرح ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اسی گھمبیر فضا میں ایک اور برق تاباں کا جلوہ نمودار ہوا جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کا ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزی ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج اور جذبات اور احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں ہیں۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے اور بلانوشی اور لہو و لعب کے دل دادا تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے۔ اسی لیے ان کی کیفیت دم میں ماشا دم میں تولا کسی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ ما جمع و تطبیق یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تعلیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ لیکن اتنے میں آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے جی میں کہا، اوہ یہ تو کاہن ہے۔
لیکن اتنے میں آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزیں ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہا خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا۔ اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگرداں رہے۔ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے میں ہی تھے کہ نعیم بن عبداللہ الخام ادوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا، محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس شخص نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر، اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری، یہاں تک قرات کی۔ پھر کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ فقرے سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر بن خطاب ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات کی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔
آپ علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوراوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان کے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت اور قوت، شرف و اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلن و سہلن، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زد و کوب کرتے اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گیا، اسے خبر دی، وہ گھر کے اندر گھس گیا۔ پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اسے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن ہشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر جمحی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمرو عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیبتن کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا یہ ممکن نہیں۔ آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے اخیر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ علیہ السلام کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے
यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत सुहेब बिन सिनान रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए तो इस्लाम पर्दे से बाहर आया, उसकी ऐलानिया दावत दी गई। हम हल्के लगाकर बैतुल्लाह के गिर्द बैठे, बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और जिसने हम पर सख्ती की उससे इंतकाम लिया और उसके बाद मजालिम का जवाब दिया। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तब से हम बराबर ताकतवर और बाइज़्ज़त रहे। इन दोनों बतले जलील यानी हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों के मुसलमान हो जाने के बाद जुल्म तुग़यान के बादल छटना शुरू हो गए और मुसलमानों को जोर सितम का तख्ता मश्क बनाने के लिए मुशरिकीन पर जो बदमस्ती छाई थी उसकी जगह सूझबूझ ने लेनी शुरू कर दी। चुनाचे मुशरिकीन ने यह कोशिश की कि इस दावत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मंशा और मकसूद हो सकता है उसे फरावा मिकदार में फराहम करने की पेशकश करके आप अलैहिस्सलाम को आपकी तबलीग व दावत से बाज रखने के लिए सौदेबाजी की जाए। लेकिन उन गरीबों को पता न था कि वो पूरी कायनात जिस पर सूरज तुलू होता है आपकी दावत के मुकाबले में कोई हैसियत भी नहीं रखती, इसलिए उन्हें अपने इस मंसूबे में नाकाम और नामुराद होना पड़ा। इब्ने इसहाक ने यजीद बिन ज़ियाद के वास्ते से मोहम्मद बिन काब का ये बयान नकल किया है कि मुझे बताया गया कि उतबा बिन रबिया ने जो सरदार कौम था एक रोज़ कुरैश की महफिल में कहा और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में एक जगह तनहा तशरीफ फरमा थे। कुरैश के लोगों, क्यों ना मैं मोहम्मद के पास जाकर उनसे गुफ्तगू करूं और उनके सामने चंद उमूर पेश करूं, हो सकता है वो कोई चीज़ कबूल कर लें, तो जो कुछ वो कबूल करेंगे उसे देकर हम उन्हें अपने आप से बाज रखेंगे। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो चुके थे और मुशरिकीन ने यह देख लिया था कि मुसलमानों की तादाद बराबर बढ़ती ही जा रही है। मुशरिकीन ने कहा, अबुल वलीद आप जाइए और उनसे बात कीजिए। उसके बाद उतबा उठा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया। फिर बोला, भतीजे, हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा व मकाम है और जो बुलंद पाया नसब है वो तुम्हें मालूम ही है और अब तुम अपनी कौम में एक बड़ा मामला लेकर आए हो जिसकी वजह से तुमने उनकी जमात में तफरका डाल दिया है, इनकी अक्लों को हिमाकत से दो चार करार दिया है, इनके माबूदों और इनके दीन की ऐब चीनी की है और इनके जो आबाओ अजदाद गुजर चुके हैं उन्हें काफिर ठहराया। लिहाजा मेरी बात सुनो, मैं तुम पर चंद बातें पेश कर रहा हूँ, उन पर गौर करो, हो सकता है कोई बात कबूल कर लूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद कहो, मैं सुनूंगा। अबुल वलीद ने कहा, भतीजे, ये मामला जिसे तुम लेकर आए हो, अगर इससे तुम ये चाहते हो कि माल हासिल करो तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा किए देते हैं कि तुम हम में से सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे, और अगर ये चाहते हो कि एजाज और मर्तबा हासिल करो तो हम तुम्हें अपना सरदार बनाए लेते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बगैर किसी मामले का फैसला न करेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि बादशाह बन जाओ तो हम तुम्हें अपना बादशाह बनाए लेते हैं, और अगर ये जो तुम्हारे पास आता है कोई जिन भूत है जिसे तुम देखते हो लेकिन अपने आप से दफा नहीं कर सकते तो हम तुम्हारे लिए इसका इलाज तलाश किए देते हैं, और इस सिलसिले में हम अपना इतना माल खर्च करने को तैयार हैं कि तुम शिफायाब हो जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन भूत इंसान पर गालिब आ जाता है और उसका इलाज करवाना पड़ता है। उतबा ये बातें कहता रहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। जब फारिग हो चुका तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबुल वलीद तुम फारिग हो गए? उसने कहा, हाँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा मेरी सुनो। उसने कहा, ठीक है सुनूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हामीम, ये रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल की हुई ऐसी किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं। अरबी कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, बशारत देने वाला और डराने वाला है। लेकिन अक्सर लोगों ने एराज किया और वो सुनते नहीं, कहते हैं कि जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसके लिए हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पढ़ते जा रहे थे और उतबा अपने दोनों हाथ पीछे जमीन पर टेके चुपचाप सुनता जा रहा था। जब आप अलैहिस्सलाम सजदे की आयत पर पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, फिर फरमाया, अबुल वलीद तुम्हें जो कुछ सुनना था सुन चुके, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। उतबा उठा और सीधा अपने साथियों के पास आया। उसे आता देखकर मुशरिकीन ने आपस में एक दूसरे से कहा, खुदा की कसम, अबुल वलीद तुम्हारे पास वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा है जो चेहरा लेकर गया था। फिर जब अबुल वलीद आकर बैठ गया तो लोगों ने पूछा, अबुल वलीद पीछे की क्या खबर है? उसने कहा, पीछे की खबर यह है कि मैंने एक ऐसा कलाम सुना है कि वैसा कलाम वल्लाह मैंने कभी नहीं सुना। खुदा की कसम वो ना शेर है, ना जादू, ना कहानत। कुरैश के लोगों मेरी बात मानो और इस मामले को मुझ पर छोड़ दो।
मेरी राय यह है कि इस शख्स को इसके हाल पर छोड़कर अलग थलग बैठ रहो। खुदा की कसम, मैंने इसका जो कौल सुना है उससे कोई जबरदस्त वाकया रूनुमा होकर रहेगा। फिर अगर इस शख्स को अरब ने मार डाला तो तुम्हारा काम दूसरों के जरिए अंजाम पा जाएगा, और अगर ये शख्स अरब पर गालिब आ गया तो इसकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत और इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी, और इसका वजूद सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए सआदत का बायस होगा। लोगों ने कहा, अबुल वलीद, खुदा की कसम तुम पर भी उसकी जबान का जादू चल गया है। उतबा ने कहा, इस शख्स के बारे में मेरी राय यही है, अब तुम्हें जो ठीक मालूम हो करो। एक दूसरी रिवायत में यह मज़कूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तिलावत शुरू की तो उतबा चुपचाप सुनता रहा। जब आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इस कौल पर पहुंचे, बस अगर वो रूगर्दानी करें तो तुम कह दो कि मैं तुम्हें आद और सुमूद की कड़क जैसी एक कड़क के खतरे से आगाह कर रहा हूँ। उतबा थर्रा कर खड़ा हो गया और ये कहते हुए अपने हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर रख दिया कि मैं आपको अल्लाह का और क़िराबत का वास्ता देता हूँ कि ऐसा न करें। उसे खतरा था कि कहीं ये डरावा आन न पड़े। उसके बाद वो कौम के पास गया और मज़कूरा गुफ्तगू हुई। हालात की रफ्तार बदल चुकी थी, गिरदोपेश के माहौल में फ़र्क आ चुका था, लेकिन अबू तालिब के अंदेशे बरकरार थे। उन्हें मुशरिकीन की तरफ से अपने भतीजे के मुतल्लिक बराबर खतरा महसूस हो रहा था। वो पिछले वाक़यात पर बराबर गौर कर रहे थे। मुशरिकीन ने उन्हें मुकाबला आराई की धमकी दी थी, फिर उनके भतीजे को अम्मारा बिन वलीद के एवज हासिल करके कत्ल करने के लिए सौदेबाजी की कोशिश की थी। अबू जहल एक भारी पत्थर लेकर उनके भतीजे का सर कुचलने उठा था। उक़बा बिन अबी मुईत ने चादर लपेटकर गला घोंटने और मार डालने की कोशिश की थी। खत्ताब का बेटा तलवार लेकर उनका काम तमाम करने निकला। अबू तालिब इन वाक़यात पर गौर करते तो उन्हें एक ऐसे संगीन खतरे की बू महसूस होती जिससे उनका दिल कांप उठता। उन्हें यकीन हो चुका था कि मुशरिकीन उनका अहद तोड़ने और उनके भतीजे को कत्ल करने का तहैया कर चुके हैं, और इन हालात में खुदा न खास्ता अगर कोई मुशरिक अचानक आप अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ा तो हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हो या उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हो या और कोई शख्स क्या काम दे सकेगा। अबू तालिब के नज़दीक ये बात यकीनी थी और बहरहाल सही भी थी, क्योंकि मुशरिकीन एलानिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का फैसला कर चुके थे, और उनके इसी फैसले की तरफ अल्लाह ताला के इस कौल में इशारा है। इरशाद बारी ताला है, अगर उन्होंने एक बात का तहैया कर रखा है तो हम भी तहैया किए हुए हैं। अब सवाल ये था कि इन हालात में अबू तालिब को क्या करना चाहिए। उन्होंने जब देखा कि कुरैश हर जानिब से उनके भतीजे की मुखालिफत पर तुल पड़े हैं तो उन्होंने अपने जद्दे आला अब्द मनाफ के दो साहिबजादों हाशिम और मुत्तलिब से वजूद में आने वाले खानदानों को जमा किया और उन्हें दावत दी कि अब तक वो अपने भतीजे की हिफाजत और हिमायत का जो काम तन्हा अंजाम देते रहे हैं अब उसे सब मिलकर अंजाम दें। अबू तालिब की ये बात अरबी हम्मियत के पेश नज़र उन दोनों खानदानों के सारे मुस्लिम और काफिर अफराद ने कबूल की। अलबत्ता सिर्फ अबू तालिब का भाई अबू लहब एक ऐसा फर्द था जिसने उसे मंजूर न किया और सारे खानदान से अलग होकर मुशरिकीन कुरैश से जा मिला और उनका साथ दिया।